ایک پرانی بستی تھی جہاں شام ہوتے ہی گلیوں میں سنوٹا چھا جاتا۔ لوگ دروازے جلدی بند کر لیتے تھے کیونکہ بستی کے ایک کونے میں ایک پراسرار سا مکان تھا۔ اس مکان میں راشد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ بستی والے اسے خاموش، اکیلا اور عجیب سا سمجھتے تھے۔ کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا، سب بس اتنا جانتے تھے کہ وہ زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا۔ اسی بستی میں عالیہ نام کی ایک شوخ و شرارتی لڑکی رہتی تھی۔ عالیہ کو دوسروں کو تنگ کرنے اور مذاق کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اکثر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے شرارتیں کرتی اور سب ہنس کر بھول جاتے۔ لیکن عالیہ کی ایک عادت سب پر بھاری پڑ گئی، اسے اپنے پڑوسی راشد پر پانی پھینکنے کا شوق ہو گیا۔ ہر روز جب راشد بالکنی میں بیٹھتا گھر کے باہر نکلتا، عالیہ چپکے سے چھت پر چڑھ جاتی اور بالٹی بھر کر پانی اس پر انڈیل دیتی۔ کبھی ٹھنڈا پانی، کبھی برف والا اور کبھی صابن ملا ہوا۔ راشد ہمیشہ خاموش رہتا، بس ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اوپر دیکھتا اور اندر چلا جاتا۔ عالیہ سمجھتی کہ وہ کچھ نہیں کہتا، اس لیے اس کے مذاق برداشت کر لیتا ہے۔ ایک دن عالیہ کی سہیلی نے کہا، عالیہ، تمہیں نہیں لگتا یہ زیادہ ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں یہ شخص کون ہے، ہمیشہ خاموش رہتا ہے، کبھی غصہ بھی نہیں کرتا۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے پاگل، یہ تو ڈرپوک ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس میرا مزہ بنتا ہے اس پر پانی پھینکنے میں۔ مگر عالیہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ راشد عام انسان نہیں تھا۔ وہ دراصل جنوی کا سردار تھا جو انسانوں کی دنیا میں بھیس بدل کر رہ رہا تھا۔ وہ ہر بار عالیہ کی حرکت برداشت کرتا رہا، مگر اس کی صبر کی حد ختم ہونے والی تھی۔ انجام کی رات۔ وہ رات کچھ عجیب تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے اور ہوا میں غیر معمولی خنکی تھی۔ عالیہ حسب عادت بالٹی لے کر چھت پر پہنچی۔ جیسے ہی اس نے پانی نیچے پھینکا، اچانک آسمان میں بجلی کڑکی اور پورے محلے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ نیچے راشد کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی انسانی تاثرات نہ تھے، بلکہ ایک خوفناک وحشت تھی۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی، درخت جھکنے لگے اور عالیہ کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے ہل رہی ہو۔ راشد کی گونجتی ہوئی آواز پورے محلے میں سنائی دی، شرارت کھیل تک اچھی لگتی ہے عالیہ، لیکن جب کوئی بار بار حد پار کرے تو پھر جنوی کی خاموشی قہر بن جاتی ہے۔ تم نے مجھے بار بار چھیڑا، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عالیہ کے ہاتھ سے بالٹی گر گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کالی پرچھائیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگیں، جیسے سینکڑوں آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس نے بس اتنا دیکھا کہ راشد کے پیچھے کئی خوفناک سائے کھڑے تھے جو انسان نہیں لگتے تھے۔ صبح کا خوف۔ رات کا باقی حصہ عالیہ کو یاد نہیں رہا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، لیکن دیوار پر خون جیسے سرخ رنگ سے لکھا تھا، جن سے مذاق اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ کبھی کسی پر پانی پھینکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ ہمیشہ سہمی سہمی رہنے لگی، اور بستی کے لوگ آج بھی راشد کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ واقعی جنوں کا سردار تھا، کوئی کہتا ہے عالیہ نے خواب دیکھا، لیکن عالیہ جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ صرف خواب نہیں تھا۔ عالیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد پوری بستی میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں بات کرتے، مگر کوئی کھل کر کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ عالیہ دن میں بھی اکیلی نہیں بیٹھتی تھی، رات کو تو کمرہ بند کر کے کانپتی رہتی۔ ایک رات جب وہ کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ وہ ڈر کے مارے اپنی جگہ جم گئی۔ ہمت کر کے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ کھڑکی کے باہر کوئی سایہ کھڑا ہے۔ وہ چپ چاپ اسے گھور رہا تھا۔ عالیہ نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جب دوبارہ دیکھا تو کھڑکی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن عالیہ نے اپنی ماں سے کہا، امی، میں اس مکان کے پاس سے نہیں گزروں گی، وہاں کچھ ہے۔ وہ راشد انسان نہیں ہے۔ ماں نے سختی سے ڈانٹا، بکواس بند کرو۔ کسی شریف آدمی پر الزام لگانا اچھی بات نہیں۔ تمہیں اپنی شرارتوں کی سزا ملی ہے، اب سیدھی رہو۔ لیکن عالیہ جانتی تھی کہ ماں سچ نہیں مان رہی۔
راشد کے ارد گرد ایک عجیب سا جادوئی حصار تھا۔ اسی رات عالیہ کے کمرے میں ایک پرانی کتاب ملی جو جانے کہاں سے آئی تھی۔ اس کے ورق پر عجیب زبان لکھی تھی اور پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ واضح نظر آ رہا تھا: جو اس راز کو جانے گا وہ جنوی کے سائے میں آ جائے گا۔ عالیہ نے کتاب بند کر دی۔ دل میں خوف اور تجسس دونوں بڑھ گئے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سب خواب نہیں ہے تو حقیقت آخر کیا ہے؟ کتاب عالیہ کے کمرے میں آ جانے کے بعد اس کی زندگی مزید عجیب ہونے لگی۔ رات کو سونے لگتی تو سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کوئی اس کا نام پکار رہا ہوتا، کوئی ہنستا، کوئی روتا۔ ایک دن عالیہ نے ہمت کی اور کتاب کے چند صفحے پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے الفاظ ادا کیے، کمرے میں ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بجھ گیا۔ اندھیرے میں صرف ایک سرد آواز گونجی: عالیہ، تم نے دروازہ کھول دیا ہے، اب واپسی ممکن نہیں۔ اس کے جسم پر کپکپی چھا گئی۔ وہ کتاب پھینکنا چاہتی تھی لیکن کتاب اس کے ہاتھ سے چپک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر ابھرا۔ راشد ایک ویران میدان میں کھڑا تھا اور اس کے ارد گرد سینکڑوں جن صف میں کھڑے تھے۔ راشد کی نظر سیدھی عالیہ پر تھی۔ اس کی آواز گونجی: اب تم کھیل کا حصہ بن گئی ہو عالیہ، تم نے میرا سکون چھینا، اب میں تمہاری نیندیں چھینوں گا، تم چاہو بھی تو بچ نہیں سکو گی۔ عالیہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اچانک اس کی ماں کمرے میں آ گئی۔ ماں نے روشنی جلائی تو سب کچھ غائب تھا۔ کتاب بھی نہیں تھی، لیکن عالیہ کی ہتھیلی پر جلنے کے نشان کی طرح ایک جملہ لکھا ہوا تھا: راشد سے جان چھڑانا اب ناممکن ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ کو احساس ہو گیا کہ وہ ایک ایسے کھیل میں پھنس گئی ہے جہاں کھیلنے والا راشد ہے اور مہرا صرف وہ۔